وہ جاہل تھے جو ہدایت پا گئے، آج کے پڑھے لکھے کہتے خود نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اگر قرآن خود پڑھے گا انسان تو ان کے جو ڈکوسلہ دین ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، ان کو لات مار دے گا کہ تمہارا پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ بندی لعنتی چیز ہے۔ اللہ نے ان قوموں پر لعنت کی جو گروہ بندیوں میں بٹ گئے، اور ہم فخریہ طور پر گروہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں میں حنفی، لو اس کی ایک مثال سن لو، بعد میں آگے چلیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے یہاں جنازہ ہوا، کون سی نماز میں تھا؟ عشاء کے بعد، عشاء کے بعد۔ یہ مصلی قرآن و حدیث والوں کا ہے، میں نہیں کہتا اہل حدیث، قرآن و حدیث والوں کا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، اور والناس اجمعین، اور کائنات کے ہر مومن کی لعنت ہے۔ ہر مومن وہ ہوتا ہے جو موحد ہو، جو ایک اللہ اور رسول کو مانتا ہو، باقی کو وہ کیا کہتے ہیں، لات مارتا ہو۔ حقیقت بات ہے، فرقہ بندی جہنم میں لے جائے گی، کوئی بھی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ بولیں گے آپ جہنم کے دربان ہیں، میں کوئی نگران نہیں ہوں، لیکن نبی تو نگران ہے نا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، بس جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہے اسی کو جنت ملے گی۔ اس کے شرک کے علاوہ سارے گناہ بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، کوتاہیاں بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر موحد ہے اور فرقہ بند نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر موحد تو ہے لیکن گروہ بندیوں کا شکار ہے، فرقہ بندی کا شکار ہے، تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہاں جنازہ آیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 جنازوں کا واقعہ سناتا ہوں، آج کا جمعہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک جنازہ میں پڑھنے گیا، ایک لیڈر ہے ہمارا سیاسی پارٹی کا، اس کے والد کا۔ اب وہ جنازہ، نماز یہاں پڑھی، عصر کی نماز کے بعد تھا، نماز پڑھی وہاں پہ مصلی پہ، امام صاحب نے نماز پڑھائی، سب کوئی نماز پڑھ لی ہم نے۔ نماز پڑھنے کے بعد امام غائب، غار میں چلا گیا پتہ نہیں۔ اب ہم کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جی صفحے پیچھے کر لو، کر لیتے ہیں جی، صفحے پیچھے کر لی۔ اب جناب امام دوبارہ مسجد میں نہیں آیا، امام مسجد کی جو دائیں کھڑکی ہے اس کے باہر کھڑا ہوا اور اس کے آگے جنازہ ہے۔ اچھا میں پیچھے کھڑا ہوا تھا اسی سٹائل میں، تو میرے ساتھ ایک تو میرا بیٹا بھی تھا ساتھ۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا، وہ نماز جنازہ ہوئی، وہ باہر جناب نکال دیا سب کو، ہم کھڑے ہوئے اندر، بھائی ہم نے جنازہ پڑھنے آئے، کیا چکر ہے یہ؟ وہ جنازہ اور مولوی غائب، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے تو صف وہیں رکھی۔ اب وہ کہیں تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، ہو جاتے ہیں وہیں۔ جب جنازہ پڑھ لی تو میں نے ساتھ والے کے بزرگ تھا، بزنس مین تھا، وہی تارک روڈ کا، تارک روڈ کے ایریے کی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے، امام بھی غائب، جنازہ بھی غائب، ہمارا جنازہ پڑھنا۔ کہہ رہا وہ جنازہ باہر رکھ لیا۔ اچھا مزے کا بات ہے کہ وہ اس نے کہیں میری تقریریں سنی تھی، تو مجھے کہتا ہے آپ وہی مولانا ہے نا، میں نے آپ کے بیانات سنے تھے۔ میں نے کہا بیانات کا فائدہ کہ وہ جنازہ ہی باہر نکال دیا۔ اب وہ ہم ہنس رہے ہیں، ادھر جنازہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوا واقعہ کہ جنازے سمیت مولوی مسجد سے غائب، جبکہ کعبۃ اللہ میں بھی جنازہ آتا ہے، بیت اللہ کے سامنے رکھ کے جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اچھا یہی جنازے کے بارے میں آپ صحابہ کے پاس چلے جائیں، یہ صحابہ کے جنازے مسجد نبوی سے باہر ہوتے تھے کیا؟ مسجد بیت جنت البقیع جسے کہتے ہیں وہاں بنا ہوا ہے جنازگاہ، آپ کے یہاں بنی ہوئی ہے نا جنازہ گاہیں قبرستانوں میں، ایسے ہی ہے۔ مسجد سارے صحابہ کا جنازے جو ہے نا وہ مسجد نبوی، شہداء کے جنازے بھی مسجد نبوی، آج بھی مسجد نبوی میں ممبر مسجد نبوی کے ساتھ جنازے ہو رہے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جنازے۔ اور یہ مسجدیں تمہاری اس سے زیادہ افضل ہیں یا وہ بندہ ہی پلید ہو گیا جو مر گیا، کافر ہو گیا؟ تو سوچا کرو ذرا، یہ ہے فرقہ بندی کے اثرات۔ وہ جو جنازہ کسی مسلمان کا تھا، مومن کا تھا، نیک کا تھا، وہ جنازہ لے کے مولوی باہر چلا گیا۔ بھائی تو اگر یہاں جنازہ پڑھائے گا تو یہ بخشا نہیں جائے گا، فرشتوں کا مسکن تو یہ ہے، یہاں کہیں گے آمین تو ساری کام تمام۔ پارسا ہو گئے، اللہ کے گھر میں جنازہ پڑا ہوگا، یہاں کے فرشتے گواہ بن جائیں گے؟ نہیں۔ قبرستان میں جنازہ پڑھو گے تو وہاں بجو گواہ بنے گے، وہ بجو کہتے ہیں نا وہ جو جانور ہوتا ہے قبروں کا، وہاں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں جنازہ گاہوں میں،
نہیں گھوم رہے ہوتے تو جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے جا کر دیکھ لو. اور میں نے تو اپنے گاؤں کے جنازہ گاہ کی دیوار کے ساتھ کتے کو پیشاب کرتے دیکھا ٹانگ اٹھا کے, اور وہاں بعد میں جا کر اللہ کو جنازہ پڑھ لی. وہ پاک کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے فقہ حنفی میں جنازہ پلید ہو جاتا ہے. سعود بھائی یہ پوچھنا ہے جا کر, آپ نے اگلے جمعے جواب دینا ہے. کیا مذاق ہے یہ دین کے ساتھ؟ کیا میتیں ہماری اس قابل ہو گئیں کہ مرنے کے بعد وہ مسجد میں نہیں آ سکتی؟ ویسے ان کی ہر جمعرات کو روحیں آ جاتی ہیں, وہ آ جاتی ہے نا, اور روحیں ان کے گھروں میں بھی گھس جاتی ہیں, اور جب یہ مسجد آتے تو وہ مسجد میں بھی ان کے پیچھے آتی ہوگی اور سانو کو بریانی کھوا. کیونکہ روحیں یہی جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے, پانی پیے گا, چائے پیے گا, بریانی کھائے گا, کچھ تو کچھ مانگے گا نا. یہ ہے فرقہ. اچھا اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ فرقہ بنانے والوں پر اللہ کی لعنت, اور اس سے پہلی قوموں پر بھی لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنے دین کو گروہوں میں بانٹ لیا. دوسرا واقعہ کیا ہوا, یہاں آیا جنازہ. یہ بڑا آصف لذیذ واقعہ ہے. جنازہ تو میں نے پڑھانا تھا نہیں, اب وہاں پہ ایک تھا وہ سفید داڑھی کمپنی نہیں ہے رائمنڈ سے چلتی ہے جو, اس جنازے والوں کے اندر ایک وہ تھا, وہ ایک کمپنی ہے, میں اس کو جماعت نہیں کہتا, وہ فتنہ فساد ہے. اچھا وہ جو ہے نا میرے پاس آیا, حضرت میں قاری صاحب لے کے آئے ہوں وہ جنازہ پڑھائے. میں یہ قاری لائے جا رہے ہیں, بکری لائی جا رہی ہے, وہ ہنس پڑے. ایک ہمارا دوست ہے گایوں والا, آپ جانتے ہیں, وہ بھی وہ ہنسا. اب وہ جنازہ پڑھا ہوا تو ہنس رہے. وہ ہم کیا کریں, تو قاری لے کر آیا یار, ادھر مسجد ہے, خدا کا گھر ہے, یہاں دین والے نہیں رہتے. میں نے کہا تم خود پڑھا لو, قاری کو چھوڑو جو تم ہائر کر کے لاؤ, کیا کرائے پہ. اچھا بہرحال اب وہ اس ڈرامہ کیا ہوا, ڈرامہ یہ کیا میتوں سے مذاق کر رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بڑے بھائی کا جنازہ پڑھایا, سورہ فاتحہ پڑھی, ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی, اونچی آواز سے پڑھی. اہل حدیث میرا وہ کلپ بہت زیادہ چلا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ علماء احناف کو یا تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا چاہیے, یا خود کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے, ہماری میتیں جہنم جا رہی ہیں, ہم دعا ہی نہیں کر رہے. ویسے کہتے ہیں جب مر جاتا ہے, جب دفنا کے آتے کہتے فاتحہ, تو جب فاتحہ کی باری تھی تو اس کو فاتحہ سے محروم. جہاں ہاتھ باندھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے فاتحہ پڑھنی تھی, فاتحہ نہیں پڑھنی. یہی واقعہ یہاں پہ ہوا. اچھا میں نے جنازے سے پہلے درس دیا, جنازے کا طریقہ بتایا. بھائی آپ نے نماز جنازہ پڑھنی ہے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے, الحمد شریف پڑھنی ہے, قل هو اللہ پڑھنی ہے, پھر دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے, تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں میت کے لیے, چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے. پھر میں نے پوچھا جی کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی قاری لے کر آئے ہیں, اب یہ بتائیں ان کا رشتہ کیا ہے میت سے. ساری بات ہوئی. اب جناب وہ یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو مسلکی گروہ بندیوں سے ہٹ کر ہوئے ہیں. یہاں کٹر میرے مخالف کا جنازہ, وہ یہاں پڑھنے لگے جنازہ باہر. میں نے کہا ان کو بلاؤ یہاں پڑھو. ایسا واقعہ ہوا, ظہر کے بعد جنازہ تھا, کچھ 2 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. کہہ رہا یار ہم اپنے طریقے سے پڑھیں گے. میں نے کہا تو جس طریقے سے مرضی پڑھ, یہ بندہ مسلمان تھا, جنازہ پڑھ. ان کا ہی مولوی اور وہی جنازہ. میں کہا پڑھو یہاں پہ, میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. یار یہ خدا کا گھر ہے, خدا کے بندے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کا جنازہ یہاں پہ ہوگا. اب وہ کہتے ہیں جی مسجد میں جنازہ, میں لے کے آؤں. اسی صف میں وہ نماز پڑھتا تھا, پہلے پڑھتا تھا وہ نمازیں ہمارے پاس. میں نے اسی صف میں نمازیں پڑھتا تھا, جب مر گیا تو سب سے محروم. اسی صف میں لاؤ اور جنازہ پڑھیں گے, اس کے لیے دعا کریں گے. اچھا یہ جنازہ, اب یہ مولوی صاحب آئے, اب ان کو بڑی تکلیف تھی کیونکہ میں نے جنازے کا طریقہ بتا دیا. اب یہ پیٹ ہی پیٹ میں ابل رہا تھا. اب یہ آیا جنازے کا طریقہ بتانے لگ گیا. اب اس کو پتہ تھا مولوی صاحب تو پیچھے کھڑے ہیں, اور جتنے نمازی ہیں جنازہ پڑھنے آئے وہ سارے یہ المنال 2 کے تھے, اور سارے یہاں پہ ابھی بھی شاید بیٹھے ہوں گے. اب میں اگر ایسی ویسی بات کروں گا تو یہ بولیں گے یہ مولوی صاحب کے پیچھے تو ہم جمعہ پڑھتے تھے, بڑا زبردست مسئلہ دست تھا, بڑا مسئلہ. وہ کہا بھی بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعد میں باتیں کر رہے تھے کہ یار اتنے بڑے عالم نے قربانی دے دی, کہا تم پڑھاؤ. وہ میں نے کہا یہ کیا قربانی ہے, جس پہ آپ کو یقین ہے کہ تمہارے مردے کو بخشوا لے گا پڑھاؤ اس سے. ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا میں اثر ہو, لیکن دعا میں اثر کیسے ہوتا. جب وہ یہاں آیا نا, کھڑا ہو گیا, بھی ہم جو ہے نا حنفی طریقے سے نماز پڑھیں گے. اب میری یہ رگیں پھول گئیں. اب میں نے کہا یار وہ خدا کا خوف کرو, وہ جنازہ محمدی طریقے سے نہیں پڑھو گے تو محمد رسول اللہ سفارش کیسے کریں گے. سفارش کس کی چاہیے عبدالرزاق,
محمد رسول اللہ کی، اور امام ابو حنیفہ تو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں پہ، جیسے مجھے ضرورت ہوگی سفارش نبوی کی ویسے ان کو ضرورت ہوگی، یا وہاں سے بڑھ گئے وہ؟ ہے نا قابل غور بات؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی طرح ہی امام ابو حنیفہ حشر میں کھڑے ہوئے، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، امام کعبہ بھی کھڑے ہوئے، آج کا امام کعبہ بھی اور پچھلے امام کعبہ بھی اسی طرح لائن میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیجیے۔ شافع محشر کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اب میں پریشان، میں نے کہا بھی اس کے پیچھے پھر نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ جس نے محمدی طریقے سے جنازہ نہیں پڑھنا، اور اگر وہ یہ کہیں گی وہ جنازہ تو محمدی طریقے کا، تو پھر محمدی طریقہ کہہ دو نا، پھر اس پہ محمد کا نام لینے میں موت کون سی پڑتی ہے؟ صلی اللہ ہو۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں مولویوں کے چکر میں، پگڑی کے چکر میں، جبے کے چکر میں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ جو مولوی کہتا ہے میں حنفی طریقے سے نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اس کا مطلب ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حشر میں امام ابو حنیفہ سفارش کریں گے۔ تو کیا مسلمانوں یہ عقیدہ ہے کہ وہ سفارش کرنے کے اہل ہیں؟ اس کا مطلب ہے جنازہ ہوا ہی نہیں۔ اچھا، پھر میں نے کہا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، خرم بھائی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر مر جائیں گے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں نے ایسے دیکھا اس کی طرف، کہتا اجازت ہے لیکن حنفی نہیں پڑھتے۔ وضاحت کر دی اس نے کہ ہم ایسے کافر ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے فاتحہ نماز میں۔ جس نماز کو نبی علیہ السلام نے کہا جس میں فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ یہاں کا آپ کو آنکھوں دیکھا حال نہیں، اپنا حال بتا رہا ہوں کہ یہاں اس طرح کی برائیاں بھی معاشرے میں پھر رہی ہیں، اور ہم ان کو پکا ٹھکا مسلمان کنفرم جنتی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا لباس بہت کھلا چوڑا ہوتا ہے، بس انہوں نے پگڑی بڑی زبردست باندھی ہوتی ہے، جبہ زبردست پہنا ہوتا ہے، کلرفل ہوتا ہے، داڑھی کو تیل لگایا ہوا ہے، سفید کیوں ہے، یہ تو جنتی۔ وہ شکلوں سے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھے گا۔ عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم حنفی طریقے سے نماز جنازہ پڑھیں گے، محمدی طریقے سے نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ محمدی طریقہ ہی ہو، لیکن شراب پہ تو نے روح افزا کا لیبل لگا دیا، یا روح افزا پہ تو نے شراب کا لیبل لگا دیا۔ جو نماز جنازہ کے وقت محمد رسول اللہ کے طریقے کے سوا، یہ تو ایک ہے طریقہ، دوسرا نام کے سوا بھی کوئی نام رکھتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے اس کی میت بھی نہیں بخشی جائے گی، وہ مولوی اور مفتی بھی جہنم میں جائے گا جو خدا کے رسول کے اوپر کسی اور امام کا طریقہ لے کے آتا۔ اور پھر کہتے ہیں شفیع المذنبین بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ جب اتنے پیارے رسول ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، تو ان کے طریقے سے جنازہ پڑھتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ یہ یہاں واقعہ ہوا، وہاں واقعہ ہوا، جنازہ باہر نکال دیا۔ اچھا، یہاں جنازہ باہر بھی نکالے نا، تو یہ میرا ایک اسٹائل ہے، میں ادھر لاؤ، میں ایسے ہی کہتا ہوں، میں ادھر لاؤں جنازہ، وہ نیچے رکھ لیا انہوں نے۔ حضرت جنازہ اوپر لانا ہے، نیچے میں اوپر لاؤں، وہ میری طرف دیکھنا، میں اوپر لاؤں، 3 بار میں نے کہا اوپر لاؤ، پھر وہ بہت جلد دل کے ساتھ اٹھا کے لا رہے ہیں، میں نے یہاں لاؤ۔ ہم جنازہ اس مومن کا اسی گھر میں پڑھیں گے جس گھر میں وہ نماز زندگی میں پڑھتا تھا۔ یہ فضیلت والا مقام ہے، یہ سفارش والا مقام ہے، یہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، یہاں آمین ہوتی ہے، دعا اوپر جاتی ہے۔ اچھا، آمین آ گئی، آمین کا مسئلہ بھی حل کر لیں۔ آپ پانی لیتے ہیں نا، پانی اچھی کوالٹی کا، مٹھائی لیتے ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز، پانی لے لو، کھانا لے لو، آپ کو پیکنگ میں ملتا ہے، سیل لگی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کمپنیاں لکھ بھی دیتی ہیں کہ جس پہ یہ سیل نہ ہو وہ چیز نہ خریدیں، کمپیوٹر پہ بھی سیل لگی ہوتی ہے۔
LCD پہ بھی سیل لگی ہوتی ہے، پانی کی بوتل پہ بھی سیل لگی ہوتی ہے، یہ آمین اصل میں سیل ہے۔ آپ کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں نماز میں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہ آپ کی اس دعا کو سیل پیک کر کے خدا کے ہاں لے جاتے ہیں، اور اگر یہ آمین نہیں ہے دعا کے بعد تو خدا بھی اس دعا کو رد کر دیتے ہیں، پتہ نہیں لوکل مال لے آیا، جس میں سیل نہ ہو ہم کہتے ہیں لوکل ہے، برانڈڈ نہیں ہے۔ سیل آپ کی دعا کو برانڈڈ بنا کے خدا کے دربار میں لے کے جاتا ہے۔ آمین۔ اور جس دعا میں، جس نماز میں، جس فاتحہ کے بعد آمین نہیں ہے، وہ دعا ہو، وہ نماز ہو، وہ فاتحہ ہو، وہ خدا کے ہاں جاتی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین 2 نمبر مال نہیں لیتا ہے، لہذا گروہوں کا، فرقوں کا مال اللہ لیتا ہی نہیں ہے۔ وہ ٹکرا ماری جاتے ہیں تو دھنچے گھسی جاتے ہیں، ہم غرق ہی ہو رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں، پوری امت مسلمہ بے سر و سامانی کی حالت میں مار کھا رہی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے، اتنی بڑی بڑی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، رو رو کے مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سیل پیک دیتے ہی نہیں ہو، خدا کو وہ چیز 1 نمبر برانڈڈ دعا نہیں دیتے، آپ آمین کہہ کے نہیں دیتے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے آمین، میں یہاں بھی دعا کرتا ہوں تو ایسے آتی ہے جیسے شرم سے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کی آمین کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ 10 فرلانگ تک لوگ سن لیتے تھے، آمین۔ ہائے ہائے ہائے، کہو نا اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کے بعد مجمع کہے آمین، وہ ایسی پیکنگ میں خدا کے دربار میں دعا جاتی ہے، فرشتہ بھی ان بندوں کے لیے حجت بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور ہمارے مفتی کیا کہتے ہیں؟ آمین نہیں کہنی، وہ پہلے کہتے ہیں فاتحہ ہی نہیں پڑھنی، اور جب فاتحہ پڑھنے کی تھوڑی سی کوئی اجازت ہے کا لفظ آ جائے پھر کہتے ہیں آمین۔ اور یار تمہیں دشمنی کیا ہے امت مسلمہ سے؟ صرف ایک دشمنی ہے، مجھے معلوم ہے وہ کیا دشمنی ہے۔ ہمارا گروہ، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا فرقہ، ہمارا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہم حنفی نماز پڑھیں گے، نبوی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو معاف فرمائے، ہم بہت بڑے خدا کے نافرمانی کے گڑھے میں جا چکے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریاں چیک نہیں کرتے، وہی ہمارے اعمال کا کینسر بن جاتی ہیں۔ آیا نا کرونا، پھڑکتے پھر رہے تھے دنیا والے، اور اللہ کے بندو یہ مہلک بیماریاں ہیں جو آپ اعمال صالحہ کرتے ہوئے ان کی کاٹ چھانٹ نہیں کرتے ہو۔ کوئی بھی عمل ہو کیسے پلستر کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، پیپر ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، پھر ایک بک بنتی ہے، اور جب دعا کی اور اللہ کے حضور چیز بھیجنے کی باری آتی ہے ہمیں اپنے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم ایسے ہی الجھے ہوئے بالوں سے، الجھے ہوئے کپڑوں سے، میلے کچیلے کپڑوں سے اور بے ہنگم طریقے سے اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نہیں کیا کرو، جمعہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ ہم عید پہ نئے کپڑے سلاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، میک اپ کراتے ہیں اور عید نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور جمعہ عید سے افضل ہے، ہر ہفتے آتا ہے۔ فرمایا جمعے والے دن اچھے کپڑے پہنو، نہاؤ، غسل کرو، یہ سنت جمعہ ہے، تیل لگاؤ، سرما لگاؤ اور خوشبو لگا کے مسجد میں آؤ، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔